بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اور معزز دوست احباب، اللہ پاک سب کو برکت عطا فرمائے۔ نماز سیکھنے کے حوالے سے سلسلہ چل رہا تھا، تو نماز کی شرطیں جو ہیں ان کا بیان مکمل ہو چکا، اور نماز کے جو فرائض ہیں ان کی بھی پہلی قسط ہو چکی۔ پہلی قسط میں نماز کے 7 فرضوں کے نام اور 2 فرضوں کی تفصیل، یعنی تکبیر تحریمہ اور قیام، ان کی تفصیل ہو چکی۔ اب جو بقیہ فرائض ہیں ان میں سے چند ایک عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ فرض نمبر 3 نماز کے فرضوں میں سے قراءت، ٹھیک ہے۔ قراءت کا جو سلسلہ ہے اس کے اندر 2 بنیادی چیزیں ہیں۔ نمبر 1 تجوید اور نمبر 2 پڑھنا۔ تجوید یہ کہتے ہیں قرآن پاک کو عربی لب و لہجہ میں اس کے جو قواعد ہیں، جو مخارج ہیں، ان کے مطابق ہر حرف کو ایک دوسرے سے ممتاز کر کے پڑھنا، اور اتنی تجوید کہ جس سے بندہ اپنی نماز درست کر سکے، جس سے بندے کی نماز درست ہو جائے، یہ سیکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ پر، وہ عورت ہو یا مرد، دونوں پر فرض ہے اور واجب ہے۔ باقی دوسری چیز پڑھنا، تو پڑھنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کم از کم اتنی آواز سے الفاظ کی ادائیگی ہو کہ بندہ اپنے کانوں سے خود سن سکے۔ اگر کوئی بندہ اتنی آواز نہیں نکالتا کہ خود سن سکے، مطلب منہ میں پڑھتا جا رہا ہے، صرف ہونٹ ہل رہے ہیں، آواز باہر نہیں آ رہی، یا آ رہی ہے تو اپنے کانوں تک نہیں پہنچ رہی، یا دل میں پڑھ رہا ہے، ہونٹ وغیرہ جو ہے ان کا کوئی سلسلہ نہیں ہے ہلنے کا، آواز بالکل ہے ہی نہیں، تو وہ ایسی صورت میں بھی پڑھنا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بندہ اس انداز میں قرات کرے کہ اس کے کانوں تک آواز نہ آئے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ قرات کے اندر ضروری چیزیں ہیں۔ تو قرات میں ہر حرف دوسرے سے ممتاز اور جدا ہو، یعنی ملتی جلتی آواز والے اور ملتے جلتے مخارج والے جو حروف ہیں ان کو واضح طریقے سے ایک دوسرے سے ممتاز کر کے ایک دوسرے سے الگ طریقے پر پڑھنا یہ ضروری ہے۔ جیسے ح اور ہا، ٹھیک ہے، تا، طا، قاف، کاف، اور اسی طرح دیگر بہت سارے حروف ہیں، تو ان کو ایک دوسرے سے الگ کر کے پڑھنا ضروری ہے، ورنہ نماز فاسد ہو سکتی ہے۔ اور فرض نمبر 4 ہے رکوع۔ چوتھا فرض رکوع جو ہے اس کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ بندہ ہاتھ بڑھائے، جھک کر ہاتھ بڑھائے تو بندے کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، یہ کم از کم اتنا تو ضروری ہے۔ باقی جو اس کا سنت اور درست طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح جھکنا کہ بندہ جو ہے وہ اپنی ہتھیلیوں کو گھٹنے کے اوپر ٹکا دے، اور جو انگلیاں ہیں ان کو پھیلا کر گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لے، اور بازوؤں کے اندر کسی قسم کا خم، ٹیڑھا پن نہ ہو، اور پیٹھ بالکل سیدھی ہو سر کے برابر، اور سر بالکل پیٹھ کے برابر ہو۔ تو یہ ہوتا ہے اس کا سنت طریقہ۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم بازوؤں کو اکڑا کر اور گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ کر پورا وزن بازوؤں پر دیں گے، اور جو سر ہے اس کو بھی جو ہے وہ لٹکائیں گے نہیں، جیسے وہ مطلب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس انداز میں نہیں، بلکہ ایک پورا مطلب اکڑن کے ساتھ، پورے تناؤ کے ساتھ جو ہے وہ رکوع کرنا ہے، پھر جو ہے یہ سنت طریقے کے مطابق رکوع ہوگا۔ تو یہ ہے اس کا طریقہ کار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وسلم۔